کہ غیر مومن ہوتے ہوئے، منافق ہوتے ہوئے بھی اگر تم ایک بھی اچھا عمل کرو گے تو خدا اس عمل کو بھی ضائع کرے. یعنی قرآن پر عمل کرنے کی دعوت بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہے. فرما رہا ہے کہ منافق ہو، اور ساتھ دعوت نہیں بلکہ حکم دے رہا ہے، تسلی دلا رہا ہے کہ ہاں پھر بھی آؤ اور قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہ کتاب کسی کے لیے خاص نہیں ہے، رحمت للعالمین کے اوپر نازل ہوئی ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور منافقوں کے لیے بھی رحمت ہے، یعنی ان منافقوں کے لیے جن کو خدا منافق کہتا ہے، اور ان کو بھی یہ تسلی دیتی ہے کتاب کہ تم بھی میرے فیض سے باہر نہیں رہے. اس جھوٹ کے باوجود، اس دوغلی زندگی کے باوجود ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اگر تم قرآن پر عمل کرو گے اور نیک اعمال کرو گے تو اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. اور یہاں کیا نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم نے تمہیں منافق قرار دے دیا، اس لیے قرآن پر عمل نہیں کرنے دیں گے. بالکل ایک نئی شریعت نازل ہوئی ہے، اس لیے منافقت کیوں کرتے ہیں؟ تسلیم کریں کہ ہماری شریعت الگ ہے اور ہم اپنی شریعت کے ڈنڈے سے تمہیں ہانکیں گے. خود تو منافق نہ بنے. قرآن کریم کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا کر کے قرآنی تعلیم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ساری دنیا میں قرآن کریم کو بدنام کرنا اور اپنی دھاندلی کے لیے قرآن کریم سے جواز ڈھونڈنا، اور جواز نہ ملے تب بھی قرآن کی طرف منسوب کر کے وہ بات شروع کر دینا. یہ واقعہ ہو رہا ہے. اس لیے منافقت کا اول تو سوال ہی کوئی نہیں. منافق تو وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بول کر اپنے عقیدے کے برخلاف بات کرتا. ہمیں تو کہتے ہیں تم کرو اس طرح، بس منافقت سے بچانے والا قانون نہیں ہے، منافق بنانے والا قانون ہے. اور عملاً اس قانون کے فیض میں احمدیوں کے سوا ہر قسم کے خیالات کے لوگ داخل ہو سکتے ہیں، اس سے فیض پا سکتے ہیں. اس کو ذرا آگے بڑھ کر دیکھیے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، دل میں کچھ اور ہے، اوپر سے کچھ اور کہتے ہو، اور دوسری طرف کامل یقین ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہیں کریں گے. اس لیے اسلام میں داخل ہونے کی شرط میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار داخل کر دیا. نوکریاں چھوڑ دیں گے، جائیدادوں سے محروم ہو جائیں گے، اپنے سارے حقوق طلب کروا لیں گے، لیکن دل سے جانتے ہیں، اور یہ گواہی دے رہے ہیں ساتھ کہ اتنے سچے لوگ ہیں کہ شدید سے شدید تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے. اور یہی ہو رہا ہے. تو منافق اس کو کہتے ہیں کہ ہر قسم کے دکھوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے اور قبول کر لے اور جھوٹ نہ بولے. تو اپنا عمل کھول کر بتا رہا ہے کہ منافق ہم نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور وہی ہے جس کو خدا کی تقدیر ظاہر کرے گی کہ تم منافق ہو. پھر ایک اور اس بہانے عذر میں حماقت کا پہلو یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ احمدی مسلم بن کر گویا سوسائٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس طرح عوام الناس بچارے یہ سمجھ کر کہ یہ بھی مسلمان ہیں وہ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. ایسی احمقانہ بات ہے کہ جس کے متعلق یہ فیصلہ ہوا ہو 74 کی اسمبلی میں کہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ عوام الناس کو کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم کچھ اور ہیں. یا تو غیر احمدی بن کر اپنے اندر شامل کرتے ہوں پھر تو دھوکہ ہے، احمدی بن کر جب شامل کرتے ہیں تو پھر کس طرح دھوکہ ہو گیا. اور پھر دھوکہ کیسے ہو گیا جبکہ احمدی ہونے کے نتیجے میں سزا ملتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی احمدی ہوتا ہے پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ، اس کے ساتھ ایسا خوفناک سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دو باتیں تبھی نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہیں. اول یہ کہ یہ جماعت دھوکہ دینے والی نہیں ہے، کیونکہ دھوکہ دینے والا تو لالچ دیتا ہے کہ تمہیں یہ ملے گا اور وہ ملے گا، تمہیں جائیدادیں ملیں گی، تمہیں
نوکریاں ملیں گی، تمہیں فلاں نعمتیں نصیب ہوں گی. جس جماعت میں داخل ہونے کے ساتھ ہی پہلی نعمتیں بھی ہاتھ سے جاتی رہیں، نوکریاں چھوٹ رہی ہوں، ماں باپ گھر سے نکال رہے ہوں، بیویاں روٹ کر گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں، قیامت برپا ہو جائے شہر میں، جہاں معزز تھا وہاں کا ذلیل انسان بن جائے، باپ اپنے بیٹوں کو جائیدادوں سے محروم کر دیں، مائیں اتنا ماریں کہ حلیے بگاڑ دیں مارنا، چھوٹے بھائی اٹھ کر گالیاں دیں اور منہ پہ تھپڑ ماریں. یہ سارے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں ہمیشہ. یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دھوکہ دے کر ان لوگوں کو ساتھ شامل کر رہے ہو. عجیب دھوکہ ہے. دھوکہ تو وہ ہے جو تم کرتے ہو کہ وہ 2-4 مرتد جو ہیں ان کے لیے دیگیں پکتی ہیں، ان کے گلوں میں ہار ڈالے جاتے ہیں، ان کے لیے گیٹ بنتے ہیں اور 2-4 دن دعوتیں ہوتی ہیں ان کی. اس کو تو دھوکہ کہا جا سکتا ہے. یہ کس طرح دھوکہ ہو گیا کہ مار پڑ رہی ہو اور یہ دھوکہ دے کے بلایا جاتا ہے؟ عجیب قسم کا دھوکہ ہے. ہر تاریخ الٹ گئی ہے، ہر بات ہی الٹی ہو گئی. اور پھر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے ساتھ ہی دوسرا دلیل یہ ہے کہ جو آنے والا ہے منافق نہیں ہے. نہ وہ جماعت منافق ہے جس میں آ رہا ہے، نہ وہ آنے والا منافق ہے، کیونکہ جھوٹ کی خاطر کوئی ایسی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اعلان تو یہ ہو رہا ہو کہ فلاں شخص کی چوری ہو گئی ہے اور جو چور پکڑا جائے گا اس کو ہم منہ کالا کریں گے، گلے پہ سوار کریں گے، جوتیاں مارتے ہوئے شہر سے نکال دیں گے، اور کوئی شخص جس نے چوری نہ کی ہو وہ جھوٹ بول کے منافق بن کے چور بن جائے. ایسا پاگل پن بعض عقلوں کو تو نصیب ہوتا ہوگا لیکن عام دنیا کی عقلوں میں نہیں آ سکتا. اگر یہ کہا جائے کہ فلاں چور کو حلوے تقسیم ہوں گے، مٹھائیاں کھلائی جائیں گی اور گلے میں ہاتھ ڈالے جائیں گے، پھر تو بڑے چور کے دعوے دار پیدا ہو جائیں گے. لیکن جہاں سزا ملتی ہو وہاں جھوٹے کا کام ہی کوئی نہیں. وہ تو کوسوں بھاگتا ہے ایسے موقع سے جہاں سزا ملتی ہو. تو احمدیت کی سچائی کے لیے تو خدا نے ایک بار بنا دی ہے اور انہی کے ہاتھوں سے بنوائی ہے جو منافق کہہ رہے ہیں اور جو جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں. احمدیوں نے خود تو نہیں یہ بار بنائی، اور یہ وہی بار ہے جو ہر نبی کے وقت بنائی جاتی ہے اور نبوت کی صداقت کا سب سے بڑا نشان بنتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا؟ وہ تو صدیق النبیہ تھے. یہ نبی ہوتے ہی سچے ہیں، پر ایسے سچے تھے کہ اللہ نے بار بار صدیق فرمایا. کس منافقت کی سزا ملی تھی کہ آگ بھڑکائی تھی، اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. ناممکن تھا کسی کے لیے اس جماعت تک پہنچنا جب تک آگ میں سے گزر کے نہ ہو جاتا. پھولوں کی سیج تو نہیں تھی، ہاں کانٹوں پر سے گزرنا پڑتا تھا. تو منافق اس طرح پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، مارے کھاتے، سزائیں حاصل لیتے، شدید تکلیفوں میں مبتلا ہو کر پھر بھی مسکراتے ہوئے مزید تکلیفوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. بھائی کوئی احمق انسان ہوگا جو ایسے شخص کو منافق کہے. یا عقل کے پیمانے بدل جائیں، تاریخیں سب تبدیل ہو جائیں، پھر ٹھیک ہے جو مرضی کہو، لیکن عام دنیا کی عقل کے مطابق یہ شخص پاگل کہلائے جا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. اور انبیاء کو پاگل اسی لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں تو دیوانے ہو گئے. منافق نہیں کہہ سکتے. پہلے لوگوں کو عقل تھی، اب اتنی بھی بات ہی نہیں رہی. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں نے جادوگر بھی کہا اور جھوٹا بھی کہہ دیا اور پاگل بھی کہہ دیا اور عاشق بھی کہہ دیا اپنے رب کا، لیکن کبھی کسی نے منافق نہیں کہا، کیونکہ منافق کی یہ طور نہیں ہوتا. ہاں پاگل ہو جائے کوئی تو پھر تکلیفیں اٹھاتا ہے. اس لیے یہ بات بھی نہایت ہی لغو اور بےمانی ہے کہ جماعت دھوکے سے لوگوں کو داخل کرتی ہے اپنے اندر، اور اس دھوکے سے بچانے کی خاطر
ان سے مسلمان کہلانے